بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. پروگرام دعا اور دوا کے آج کے شمارے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر خدمت ہیں. میں آپ کا میزبان گوہر رسول پیرزادہ. دعا ایک عظیم نعمت اور انمول تحفہ ہے. اس دنیا میں کوئی بھی انسان کسی بھی حال میں دعا سے مستغنی نہیں ہو سکتا. دعا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کے دربار عالیہ میں سب سے باعزت تحفہ دعا ہے. دعا سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی چیز باعزت نہیں. دعا اللہ تعالیٰ کی یہاں بہت پسندیدہ عمل ہے. اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ وہ اپنے سے مانگنے کو پسند کرتا ہے. دعاؤں کے سلسلے میں آپ کی رہنمائی کے لیے یہ پروگرام پیش کرتے ہیں اور ہماری رہنمائی کے لیے آج ہمارے پٹنہ کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف عالم دین مولانا محمد عالم قاسمی صاحب. آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے مولانا صاحب سے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں قرآنی آیات، اسماء الحسنہ اور مسنون دعاؤں کے ذریعے آپ کو آپ کے مسائل کا حل بتا دیا جاتا ہے. فون نمبرز آپ کے ٹی وی اسکرین پر لگاتار فلیش ہو رہے ہیں. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ اور بہت خیر مقدم آپ کا. آج سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا استغفار کی اہمیت کیا ہے؟ استغفار کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے. استغفار کی اہمیت یہ بیان کی گئی ہے کہ انسان سے جانے انجانے میں صبح و شام نہ جانے کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو یہ استغفار ان تمام چھوٹی بڑی غلطیوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے. اور استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے. جی. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تم لوگ اللہ رب العزت سے استغفار طلب کرو، چونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرنے والا ہے اور غفور و رحیم ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر جو بیان کیا گیا ہے کہ استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مال میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں، روزی میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں، اور آسمان سے بارش کا نزول بھی ہوتا ہے. اگر کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی حاصل ہوتی ہے. اس لیے آتا ہے حدیث پاک کے اندر کہ بعض لوگ کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی پریشانی ہو تو اس کے لیے استغفار کو لازمی قرار دیتے ہیں. استغفار اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کا ایک خاص ذریعہ ہے. بالکل. تو استغفار کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صبح شام کم از کم 70 مرتبہ ضرور استغفار کرو. جی. استغفار کرو گے تو اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ وابستہ ہوگی. اور یہ صرف یہی نہیں کہ اللہ سے کی سے معافی مانگی جاتی ہے، بلکہ اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت بھی وابستہ ہوتی ہے. بالکل. ناظرین فون نمبرز آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں 180041922154 اور 9989974324. فون کے ذریعے آپ اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. آپ سے گزارش جب ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز اس وقت بالکل میوٹ کر دیجئے. ایک کالر لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے، کہاں سے؟ ہاں ہم اورنگ آباد سے بول رہے. فرمائیے. ہاں ہم بولے جیسے استغفار ہے تو جیسے فجر میں کتنے مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، یا ظہر میں، یا عصر میں، مغرب میں، عشاء میں کتنے مرتبہ استغفار پڑھنا چاہیے؟ جی مولانا صاحب. زیادہ کر کے جیسے اس میں فجر میں ہے یا مغرب میں یا عشاء میں کچھ؟ جی بتاتے ہیں آپ کو محترمہ. شکریہ. یہ استغفار کے سلسلے میں آیا ہے کہ کم از کم صبح شام استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، کم سے کم 100 مرتبہ. صبح کو آدمی استغفار کرے گا تو دن بھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ رحمت کا، مہربانی کا، کرم کا، فضل کا فرمائیں گے، اور جو غلطیاں ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائیں گے. اسی طریقے سے رات کو سوتے وقت آتا ہے کہ استغفار کر کے آدمی سوئے تاکہ دن کے اندر جو بھول چک ہوئی ہے اور جو انسان کے ساتھ کمی کوتاہیاں ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دے. اور استغفار کو کہا گیا ہے کہ استغفار یہ جو ہے بہت ہی اہم عبادت بھی ہے، بہت اہم دعا بھی ہے. اور استغفار کے لیے کئی ساری دعائیں آئی ہیں، اور استغفار کا جو طریقہ ہے وہ کئی طریقہ سے بیان کیا گیا ہے. لیکن سب سے مختصر یہ ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.
اگر اتنا کہہ دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا استغفار مکمل ہوگا، اور استغفار کا اہتمام کثرت سے کرنا چاہیے، کم از کم صبح و شام 100 مرتبہ ضرور استغفار پڑھنا چاہیے، کم از کم صبح شام 100 مرتبہ استغفار پڑھنا چاہیے۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو ہلو، السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ہمیں تمل ناڈو سے بات کر رہی ہے۔ فرمائیے۔ جی گھر میں بہت مصیبت سے بہت پرابلم ہو رہا ہے، بچے کا بھی پڑھائی کا بھی شوق نہیں ہے، گھر میں پریشانیاں بہت ہے، بچہ پڑھائی ہاں میں نہیں لگتا ہے، بہت پریشانی ہے، پیسہ بھی گھر میں نہیں ٹک رہا ہے، کچھ برکت نہیں بھی ہو رہا نہیں ہے۔ ہاں جی جی بھائی مار کے بتاتے اوپر مار بہت زیادہ پڑ رہا ہے۔ ہیں، جی بتاتے ہیں آپ کو، شکریہ کال کرنے کے لیے مولانا صاحب۔ ٹھیک ہے جی ان کے دو سوال ہے، ایک تو یہ ہے کہ گھر میں بہت پریشانیاں ہیں، تو پریشانی کے اسباب کیا ہے اس کو تلاش کرنا ہے۔ تو ابھی جو بیان کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ پریشانی سے بچنے کے لیے استغفار بہت ہی مجرب دعا ہے۔ عام طور پہ جو ناراضگی ہوتی ہے یا کسی وجہ سے رحمت دور ہو جاتی ہے تو اس کے لیے استغفار کو بہت ہی مجرب عمل قرار دیا گیا ہے، تو وہ بھی استغفار کا کثرت سے اہتمام کرے۔ اور دوسری چیز ہے مال میں برکت ہو، خیر و برکت کا معاملہ ہو، تو خیر و برکت کے لیے یہ ہے کہ گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہو، سنت کا اہتمام ہو، اور حلال ذریعہ کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو انشاءاللہ مال کے اندر برکت ہوگی اور اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ مولانا صاحب ان کا بچہ پڑھائی میں دھیان نہیں دیتا ہے، دل نہیں لگتا اس کا پڑھائی میں، پڑھائی میں دل نہیں لگاتا ہے تو گارجین کے لیے اس سلسلے میں تھوڑا سا توجہ کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بچہ کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، پڑھائی سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو سمجھانے کی کیا صورت ہو سکتی ہے کہ ٹیوٹر کے ذریعہ سے یا گارجین خود اس کی مدد کرے، یا اور اس کے ساتھ کیا مسائل ہے اس کو بھی جاننے کی کوشش کی جائے۔ تو ایک تو یہ ہے دل نہیں لگنے کی وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچے کی صحبت یعنی دوستی خراب ہو جاتی ہے، کھلاڑی بچے سب کے ساتھ وہ رہنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے پڑھائی پہ دھیان نہ دے کر ادھر ادھر کی چیزوں میں اس کا دھیان مبذول ہو جاتا ہے۔ تو اس پہ بھی توجہ دینا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ غلط صحبت کی وجہ سے اور غلط دوستوں کی وجہ سے پڑھائی کے بجائے اس کی توجہ ادھر ادھر بھٹک رہی ہے، تو اس کو صحیح طریقے سے سمجھانا چاہیے۔ یہ عام طور پہ دو وجہ ہے، اور اگر یہ سب وجہ نہیں ہے بلکہ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے بلکہ فطری طور پہ اس کا دل اس کے اندر نہیں لگتا ہے، تو یہ ہے کہ پڑھنے سے پہلے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ کر کے اسے پڑھائی شروع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو، سینے کو پڑھائی کے لیے کھول دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے پڑھائی کو آسان فرما دیں گے۔ تو یہ دعا کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور جب بھی پڑھائی شروع کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے پڑھائی میں راستہ اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں۔ ضرور۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں راجستھان سے بول رہی ہوں، فرمائیے۔ عاجلہ۔ وہ مولانا صاحب نے استغفر اللہ بتایا، جو اسے دھیرے دھیرے بتا دے، میں لکھ لوں گی، آدھی تو لکھ لی میں نے۔ ٹھیک ہے، آپ لائن پہ موجود رہیے۔ مولانا صاحب استغفار کی جو دعا آپ نے بتائی تھی وہ ایک بار دہرا دیجیے۔ استغفار کی جو دعا بتائی گئی ہے یوں تو کئی ہے، لیکن سب سے مختصر اور جامع جو ہے کہ ساری چیز اس کے اندر آ جائے، یہ مختصر جو ہے استغفار ہے وہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور اگر اتنا نہیں رہے، چلتے پھرتے اگر پڑھنا ہو تو استغفر اللہ بھی کہہ دیں گے تو اتنے سے بھی کام چل جائے گا، لیکن وہ مکمل وہ استغفار پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے۔ بہتر ہے۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ ہیلو، ابھی جو بولے نا صرف استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور جی۔ کیا پڑھنا ہے سمجھ میں نہیں آیا۔ ابھی جو دعا بولے نا استغفر اللہ پڑھنا ہے کہ کیسا پڑھنا ہے؟ مولانا صاحب نے ابھی دہرایا بھی تھا کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صبح 100 مرتبہ اور شام کو مغرب کے بعد 100 مرتبہ۔
ٹھیک ہے اچھا جی شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو جی فرمائیے. میرا نام نصرت ہے. جی فرمائیے. میرے چہرے پہ چھاواں پڑتے ہیں, کالے کالے دھبے آ گئے ہیں, اس کے لیے اچھا. دعا بتائیے. اور میرا بچہ پڑھنے میں دل نہیں لگا تھا, خالی موبائل میں کھیلتے رہتا. بچے کی عمر کتنی ہے؟ 15 سال. اب 10ویں 15 سال کا بچہ ہے, پڑھائی میں دھیان نہیں دیتا ہے, صرف موبائل پہ گیم کھیلتا رہتا ہے, اور آپ کے چہرے پہ کالے دھبے اور جھائیاں ہیں. شکریہ کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب. محترمہ کا 2 سوال ہے. ایک تو یہ ہے کہ چہرے پہ کالی جھوئیاں ہے, تو عام طور پہ یہ طبی معاملہ ہے, انہیں اچھے ڈاکٹر سے علاج کرانا چاہیے. وہ قبضیت کی وجہ سے, پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بھی عام طور پہ یہ ہو جاتا ہے, اور اس کے لیے بہت ساری دوائیں بھی مارکیٹ میں دستیاب ہیں. تو یہ دواؤں کے ساتھ ساتھ دعا کے لیے آتا ہے کہ یہ دعا پڑھیں, یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے چہرے کو چاہیں گے روشن اور منور فرما دیں گے. تو اس کو اگر پڑھیں تو انشاءاللہ وہ چہرہ کو اللہ تعالیٰ روشن اور منور فرمائیں گے, اور وہ جو چیزیں ہیں انشاءاللہ اس کو دور فرما دیں گے. تو یہ بہت مختصر سی دعا ہے, یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ. یہ پڑھ کر کے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی بھی فرمائیں گے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے شفا بھی دیں گے. اور یہ بھی پڑھ سکتے ہیں وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. یہ دعا بہت مختصر ہے, وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. اس کو ہاتھ پہ پڑھ کر کے اور اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ کو پھیریں گے تو انشاءاللہ ان کی جو خرابی ہے اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی برکت سے اس کو اچھا کر دیں. مولانا صاحب یہ دعا کہاں مسنون دعاؤں کی جو کتاب ہوتی ہے اس میں مل جائے گی, اور یہ کتنی بار یہ دعا پڑھنی ہے ان کو؟ یہ دعا جو ہے سے کم 11 مرتبہ پڑھنی چاہیے. یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے, اور قرآن کریم کے اندر یہ دعا ہے, دونوں دعا لکھی ہوئی ہے. یہ دونوں قرآن کریم کی ہی آیت کریمہ ہے. ایک 4 پارہ میں ہے اور ایک 23ویں پارہ میں. 21ویں پارے میں ہے. ٹھیک. اور ان کے بچے کا دل نہیں لگتا ہے پڑھائی میں؟ ان کے بچے کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے تو ابھی جو بیان کیا گیا ہے اس بچے کے لیے بھی یہی صورتحال ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بچے پہ گارجین تھوڑا توجہ دیں, اور ان کے مسائل کیا ہیں, ان کی پریشانیاں کیا ہے, کیوں دل نہیں لگ رہا ہے, اسکول کا ماحول ٹھیک نہیں ہے, یا بچے کی دوستی غلط ہے, یا اس کے لیے ساتھ اور کیا مسئلہ ہے, اس کو جاننے کی کوشش کی جائے, اور اس کو حل کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. یہ وہ جو دعا بیان کی گئی ہے اس کے لیے بھی ہے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو پڑھائی کے لیے آسان کر دے, کھول دے, اور ہمارے معاملے کو آسان فرما دے. اس کو 3 مرتبہ پڑھ کر کے پڑھائی شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پڑھائی میں اس کے دل کو لگائیں گے اور اس کا دل پڑھائی میں لگے گا انشاءاللہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں میں سلمہ بول رہی ہوں دلی سے. فرمائیے محترمہ. 1 مہینے سے مجھے یہ تکلیف ہو گئی ہے کہ جیسے بدن بالکل گرم گرم سا ہو جاتا ہے, اس کے بعد چنچنی سی ہوتی ہے, اس میں جیسے دھوپ میں چلتے ہیں چنچنی ہوتی ہے نا ویسے. جی جی. تو اس کے لیے مولانا صاحب سے کوئی ایسا دعا بتا دیں تو پانی پہ دم کر کے پیوں یا پڑھوں تو جس سے ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے. پریشانی سے نماز وغیرہ پڑھنے بڑی دقت ہوتی ہے. فجر کی نماز پڑھنے میں دقت کس طرح کی, اٹھ نہیں پاتی ہیں آپ؟ وہی جیسے کہ چنچنی سے پریشانی ہوتی ہے نا. اچھا, آپ نے کہا کہ 1 مہینے سے یہ تکلیف ہے آپ کو, کیا آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا اس کے بارے میں؟ نہیں, وہ تو دوا کھاتی رہتی ہوں میں الرجی کا ہمیشہ, پھر بھی ایسا ہے. اچھا, الرجی کا دوائی آپ کھاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, شکریہ. ہاں. جی محترمہ کا جو سوال ہے وہ 2 ہے. ایک تو یہ ہے کہ بدن گرم ہو جاتا ہے اور بدن کے اندر جو چنچناہٹ ہوتی ہے, تو اس کے لیے یہ ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے کسی کو دھوپ سے الرجی ہوتی ہے یا اور کسی وجہ سے ہوتی ہے, تو اس کی کوئی دوا استعمال کرنی چاہیے. اور دوا کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ 1 گلاس پانی میں وہ 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں, جو نماز کے اندر درود پڑھی جاتی ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ مکمل درود شریف پڑھیں, اور اس کے بعد پھر اس کے اندر 7 مرتبہ یہ پڑھے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. 7 مرتبہ پڑھ کر کے
پانی کے اندر پھونکے اور پھر اس پانی کو جہاں جہاں لگتا ہے کہ انہیں چنچناہٹ ہو رہی ہے ہاتھ میں لے کر کے اور اپنے جسم کے اوپر اس کو مل لے تو انشاءاللہ اس سے انہیں بہت ہی افاقہ ہوگا۔ درود شریف کی جو تاثیر ہے بہت ٹھنڈی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شفا بھی رکھا ہے اور تاثیر کے اندر بہت ہی ٹھنڈک اللہ نے رکھی ہے، تو انشاءاللہ اس درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی یہ پریشانی دور فرما دیں گے۔ اور نماز کے لیے وہ ان کو پڑھنے میں دقت ہوتی ہے تو کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اٹھنا آسان فرما دیں گے۔ البتہ یہ ہے کہ سوتے وقت جس وقت وہ سوئیں اس وقت اللہ تعالیٰ سے اتنی دعا ضرور کر کے سوئیں کہ اللہ ہمیں فلاں وقت نماز کے لیے بیدار کروا دیجئے، اور یہ فکر کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کو کہہ کر کے اگر سوئیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھ کو نماز کے لیے کھولوا دیں گے اور اس وقت انشاءاللہ ان کے لیے اٹھنا آسان ہو جائے گا، چونکہ انہوں نے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ حی قیوم ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، ہر وقت بندے کو دیکھتا ہے، تو فرشتوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بقیہ جو معاملہ ہوگا سونے کے بعد انسان بے خبر ہو جاتا ہے لیکن فرشتے نہیں سوتے ہیں، تو فرشتے کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بعد کا جو معاملہ ہوگا آسان فرما دیں گے۔ بالکل۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ارمان بول رہا ہوں امروہہ سے۔ ارمان بھائی فرمائیے۔ جی ہمارے امی اور ابو کے الرجی ہو رہی بہت، ہمیں آپ سے جاننا ہے اس کی کوئی علاج۔ ٹھیک ہے، دعاؤں کے ذریعے میں بتائیں گے ہم آپ کو، باقی آپ جو ہے طبی علاج ان کا کرواتے رہیے گا، ٹھیک ہے ارمان صاحب؟ جی مولانا صاحب، ان کا سوال پھر دوہرا دیا جائے۔ ان کے والدین کو الرجی کی شکایت ہے۔ اچھا اچھا اچھا، یہ الرجی کس طریقے کی ہوتی ہے؟ کسی کو کھانے کی الرجی ہوتی ہے، کھانا نہیں ہضم ہوتا ہے، یا کسی کو بدن کے اندر کھجلی ٹائپ کی جو چنچناہٹ ہوتی ہے، کئی طرح کی الرجی ہوتی ہے، تو اس کا تعلق زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ کوئی ناموافق چیز استعمال کرنے کی وجہ سے بدن کے اندر یہ خرابی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے دوا کا اہتمام کرے، دوا ضرور استعمال کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو ابھی دوا بیان کی گئی ہے اس دعا کو بھی استعمال کرے، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر شفا ڈالنے والے ہیں، اللہ ہی تعالیٰ شفا دیتا ہے، تو یہ دعا 7 مرتبہ پڑھیں، اور 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائیں گے۔ وہ چھوٹی سی دعا ہے، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے محترمہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میرے 2 سوال ہے، میں وڈنر سے بول رہی ہوں۔ جی بتائیے۔ یہ جو چھوٹے والی لڑکے ہیں نا، جی بہت ہی ستاتی ہو، کچھ بولے کہ مانتی نہیں، اور اسکول میں دماغ نہیں چلتا ہے، بہت ہی غصہ والی ہو۔ عمر کتنی ہے اس کی؟ اس کی 10 سال کی ہے۔ 8-10 سال کی لڑکی ہے، پریشان بہت کرتی ہے، ضد بہت بہت کرتی ہی ہے۔ پریشان کرتی ہے، میں اس کو تعویذ بھی لے کے آئی، مولانا کے پاس میں بھی لے کے گئی، سمجھ گیا آپ جتنا کو۔ بولے اتنا مانتی نہیں ہے وہ۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ وہ دوسرا مسئلہ ہے، بڑے والی لڑکی میری 8ویں کلاس پڑھتی ہے، جی وہ بھی سنتی نہیں ہے وہ، اور جو پڑھائی میں دل نہیں لگتا اس کا، جو بولتی دونوں ہے بچیوں کا تو یہی مسئلہ ہے کہ سنتی پڑھائی نہیں میں دل نہیں لگتا ہے، ضد بہت کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو ہاں۔ بتاتے ہیں، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی۔ جی مولانا صاحب، ان کے بارے میں بچی کیا جو ہے- فرمائیں؟ جی جو بچی ہے بہت ضد کرتی ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ شام کے وقت عام طور پہ جیسے یہ ہوتا ہے تو شام کے وقت اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے ان کی جو والدہ ہیں یا گھر کے جو بھی آدمی ہیں اس کو دعا کریں گے، رب اصلح لی ذریتی، رب اصلح لی ذریتی، 7 مرتبہ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے یا سر کے بال کو چھو کر کے پکڑ کر کے 7 مرتبہ یہ دعا کریں گے، رب اصلح لی ذریتی، تو انشاءاللہ اس کے اندر جو ضد کا مادہ ہے یا اور جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ اسے دور فرما دیں گے اور اسے نیک اور صالح بنا دیں گے۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے۔ بالکل بند کر دیجیے۔ فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ جی میں دعاؤں کا منتظر ہوں، میرے تھوڑے سے ایسے حالات چل رہے ہیں کہ ایک دم شریر صبح کے ٹائم میں بالکل بیکار ہو جاتا ہے جی، ایک دم اب بالکل اٹھنے کو جی نہیں کرتا، ایک دم
ابھی نماز پڑھ کے آیا تو ایک دم ہاتھ پیر ایسا ہو گیا جیسے کہ بالکل دم ہی نہیں. ہاں. اور جو تھوڑا گھر کے حالات بھی تھوڑا سا ڈھیلے ہی چل رہے جی, بہت زیادہ. آپ کیا کام کرتے ہیں بھائی؟ جی لکڑی کا کام کرتا ہوں جی میں. لکڑی کا کام کرتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. آپ کو جواب دیں, گھر کے گھریلو حالات ٹھیک نہیں ہے, معاشی, اور آپ کے بدن میں سستی رہتی ہے, بہت زیادہ پریشانی رہتی ہے. شکریہ. جی 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 مولانا صاحب. ان کا جو مسئلہ ہے وہ دو ہے. ایک تو یہ کہ گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے اور بدن کے اندر بہت سستی رہتی ہے. تو گھر کے حالات درست نہیں ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ کوشش کرے اور خاص طور پہ نماز کا اہتمام کرے. نماز کا اہتمام یہ نہیں کہ خود کرے, گھر کے جتنے آدمی ہیں سب اس کا اہتمام کریں. تو آتا ہے کہ وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا لا نسألک رزقا, اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے. اور دوسری کا فرمایا تحوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر گھر کے لوگ عبادت کریں گے, نماز پڑھیں گے, تو اللہ تعالیٰ انہیں روزی پہنچائیں گے. جب بندہ اللہ کا کام کرتا ہے, اللہ سے رشتہ جوڑتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرماتے ہیں. تو صرف یہ نہیں کہ وہ خود, گھر کے سارے افراد نماز کا اہتمام کریں. نماز کے اہتمام سے خیر و برکت بھی ہوتی ہے اور گھر کی جو پریشانیاں ہیں وہ بھی دور ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ گھر کے اندر روزانہ اہتمام کے ساتھ تھوڑا ہی صحیح, 10 منٹ صحیح, 5 منٹ سے ہی صحیح, 1 یا 2 رکوع ہی صحیح, لیکن قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے. جب قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے تو آتا ہے کہ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کا نزول فرماتے ہیں, اور جہاں فرشتے کا نزول ہوگا وہاں پہ ظاہر بات ہے رحمت نازل ہوگی. جب رحمت نازل ہوگی تو گھر کی جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائے گی. ورنہ گھر کے اندر صبح سے شام تک سارے خرافات ہوتے رہیں گے, انسان ادھر ادھر میں لگا رہے گا, اللہ سے بے نیاز رہے گا, اللہ سے غافل رہے گا, تو گھر کے اندر جتنے افراد ہیں سب پریشان رہیں. تو یہ ہے کہ گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنایا جائے اور اللہ سے رشتہ ہر شخص جوڑنے کی کوشش کرے, تو گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اب رہی بات سستی کی, تو سستی اور کاہلی کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے بھی بہت ہی مجرب ہے کہ انسان پابندی کے ساتھ نماز کا اہتمام کرے. اذان ہوتی ہے, انسان کے بدن کے اندر چستی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم کو وضو کرنا ہے, فوراً نماز پڑھنا ہے, صبح کو بیدار ہوتا ہے, شام کو بیدار ہوتا ہے. تو یہ نماز جو 5 وقت فرض قرار دی گئی ہے, اسی لیے قرار دی گئی ہے کہ ایک آواز سنتے ہی انسان کے اندر حرکت پیدا ہو جاتی ہے. اور جو لوگ اذان کی آواز سن کر کے پڑے رہتے ہیں تو اس کے بعد پھر کاہلی اور سستی اس کے اندر آ جاتی ہے. ہر کام کو کرنے میں جو 5 منٹ میں کر سکتا ہے وہ گھنٹوں لگ جاتا ہے. یہ کہ نمازی ہے وہ 5 منٹ کے اندر تیار ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سستی ہی کے لیے, اس کے اندر ورزش بھی ہے, جسم صحت اور توانا بھی رہتا ہے, اور دن بھر جو کام کاج کرتا ہے جس کی وجہ سے جو کاہلی ہو جاتی ہے, وضو کے ذریعہ سے ایک نئی تازگی پیدا ہوتی ہے, سستی دور ہوتی ہے. بالکل. تو ان کے لیے بھی یہ نماز بہت ہی مجرب ہے, اور اس کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ خود بخود ان کے اندر چستی پیدا ہو جائے گی اور جو کاہلی ہے وہ دور ہو جائے گی. بالکل. نماز ایک ٹریننگ بھی ہے اور نماز ایک ورزش بھی ہے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. جی کون صاحب ہے, کہاں سے؟ میں امروہہ ضلع سے بول رہی ہوں, گجرولے سے. فرمائیے. جی میرے گھر میں ایسی پریشانیاں آ رہی ہیں. ہمارے شوہر, ہمارے لڑکے تو کما تو ٹھیک ٹھاک رہے ہیں, لیکن برکت گھروں میں نہیں ہے, اور ایک دوسرے کی بات نہیں کوئی سن رہا. ہمارے بچے مطلب آپس میں نا اتفاقی ہے, بچے باپ کی بات نہیں سنتے ہیں, والد بچوں کی نہیں سنتے ہیں. ہاں, ایک دوسرے میں جیسے اچھے بات بچوں کو کہیے یا بڑوں کو, سمجھ گیا آپ کا مسئلہ, برے لگتے ہیں, اور خیر و برکت بھی نہیں ہے گھر میں. جی ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں. شکریہ. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ جی محترمہ کا بھی 2 مسئلہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ گھر کے اندر خیر و برکت نہیں ہوتی ہے, اور دوسری یہ کہ گھر کے جو افراد ہیں وہ مل جل کر کے نہیں رہتے ہیں. تو گھر کے اندر خیر و برکت نہیں ہوتی ہے تو ان کے لیے بھی وہی مسئلہ ہے کہ عام طور سے جو ابھی بیان کیا گیا ہے, عام طور پہ گھروں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ سب چیز کے لیے وقت ہے, لیکن جس نے پیدا کیا ہے, جو خالق ہے, مالک ہے, یہ سب چیز کا
حاکم ہے اور سب کچھ جس کے قبضہ قدرت میں ہے، انسان اس کو بھلا ہوا ہے. صبح سے شام تک گانے ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہیں، یہ سب کچھ گھر کے اندر ہوتا رہتا ہے، اور جو اچھی چیزیں ہیں وہ گھر کے اندر نہیں ہوتی ہے. تو عبادات کا اہتمام کیا جائے، نماز کا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے تو انشاءاللہ گھر کے ماحول کے اندر نورانیت پیدا ہوگی، فرشتوں کا نزول ہوگا، اور اس کی وجہ سے گھر کی جو پریشانیاں ہیں وہ بھی دور ہوں گی اور خیر و برکت کا بھی معاملہ ہوگا. تو خیر و برکت کے لیے میں ضروری بتاتا ہوں کہ کم از کم کچھ ہی دیر سے ہی، اگر وقت نہیں ہے تو ایک ہی رکوع سے ہی، 2 رکوع ہی سے ہی، لیکن روزانہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو، نماز کا اہتمام ہو. اور آپس کے اندر ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے ہیں، آپس کے اندر اتحاد نہیں، اتفاق نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ گھر کے جتنے لوگ ہیں کم از کم ایک وقت رات میں ہی صحیح ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں. ایک ساتھ جب بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو ایک دوسرے کے اندر لگاؤ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے انسیت ہوتی ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. تو دن میں تو مختلف جگہوں پہ لوگ کام کاج کرتے ہیں، صبح میں سب کی مشغولیات الگ ہوتی ہے، لیکن کم از کم رات کے اندر ہر شخص اس کا اہتمام کرے کہ ایک جگہ بیٹھ کر ایک دسترخوان پہ کھائے گا تو آپس کے اندر ایک دوسرے کے اندر ہمدردی پیدا ہوگی، ایک دوسرے کو کھلاتا ہے کہ یہ لے لیجئے، وہ لے لیجئے، ایک دوسرے کا خیال رکھتا ہے. تو یہ بہت مجرب چیز ہے کہ ایک ساتھ مل بیٹھ کر کے کھائے، اور ایک دوسرے کا جب خیال رکھے گا تو ایک دوسرے سے ہمدردی بھی پیدا ہوگی اور آپس کے اندر اتفاق و اتحاد بھی پیدا ہوگا انشاءاللہ. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ عام طور پہ ہر آدمی صرف اپنا حق یاد رکھتا ہے کہ ہم کو یہ ہونا چاہیے، ہمیں یہ ملنا چاہیے، ہمیں یہ ملنا چاہیے. جب ہر شخص صرف اپنا حق یاد رکھتا ہے تو دوسرے سے شکایت ہوتی ہے. جب ہم دوسرے کو حق دینے والے بنیں گے، دوسرے کا خیال رکھیں گے کہ بھائی ان کو یہ تکلیف نہیں ہو، ان کو یہ پریشانی نہ ہو، جب دوسرے کا خیال رکھیں گے تو دوسرا بھی ہمارے لیے خیال رکھے گا. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص صرف اپنا حق جانتا ہے، صرف اپنا فائدہ دیکھتا ہے، دوسرے کو پریشانی ہوگی یا نہیں، دوسرے کو کیا دقت ہے، دوسرے کو کیا چاہیے، دوسرے کا کوئی خیال نہیں، بس ہمیں فائدہ پہنچانا چاہیے، ہمیں آرام ملنا چاہیے. تو ہر شخص ایک دوسرے کا خیال رکھے تو اس کا بھی دوسرا خیال رکھے گا، اور پھر انشاءاللہ اتفاق و اتحاد کا گھر کے اندر ماحول رہے گا. بالکل جیسے کہ مولانا صاحب آپ نے بتایا، ایک انگریزی کی ایک مشہور کہاوت ہے اے فیملی دیٹ ایٹس ٹوگیدر اسٹیز ٹوگیدر، یعنی کہ جو افراد خانہ ایک ساتھ مل بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں ان کے اندر یقیناً ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے. مزید کالر سے بھی ہم بات کریں گے، پروگرام ابھی جاری ہے، رکتے ہیں ایک بریک کے لیے. دعا اور دوا میں آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم. ہماری رہنمائی کے لیے آج ہمارے پٹنہ کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا محمد عالم قاسمی صاحب، جو معروف عالم دین ہیں. آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے مولانا صاحب سے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. فون نمبرز آپ کے ٹی وی اسکرین پر لگاتار فلیش ہو رہے ہیں، 180041922154 اور 9989974324. جب آپ ہم سے بات کریں برائے مہربانی اس وقت ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے، اس کے بعد ٹی وی پر ہی آپ اپنا جواب سن لیجئے. ایک کالر، السلام علیکم. ہلو، جی وعلیکم السلام، فرمائیے کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میرا نام رضوانہ ہے، آندھرا پردیش سے بات کر رہی ہوں. فرمائیے. میرے 3 مسئلے ہیں. جی. ایک مسئلہ میرے بچے کا نوکری گیا ہے تو طرف سے بہت پریشانی ہے ہمیں. جی. دوسرا مسئلہ ہمیں خرچوں کو بوجھوں میں بہت تکلیف پڑ رہے ہیں. گھر میں خیر برکت نہیں ہے، مالی پریشانی ہے، قرضوں سے بہت پریشانی ہے، قرضے ہیں. ہاں جی. تیسرا مسئلہ، میرے ماں باپ مجھے گھر دیا ہے، اس طرف سے میرے ماں باپ کو میرے شوہر کے بیچ میں لڑے جھگڑے ہو رہے ہیں، آپس میں بات نہیں کر رہے ہیں. ادھر آپ کے شوہر اور آپ کے والدین میں نا اتفاقی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں گے محترمہ، شکریہ. مولانا صاحب. جی، محترمہ نے جو سوال کیا ہے ان کا 3 مسئلہ ہے. جی. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ نوکری نہیں ہے، بچے سب جو ہیں وہ نوکری کے متلاشی ہیں اور وہ کوشاں ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو مناسب روزگار ہو سکتا ہے اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ابتدائی طور پہ کم تنخواہی ملے
لیکن آدمی کو مشغول ہو جانا چاہیے. من پسند اور اچھے کے تلاش میں انسان بہت دنوں تک بیکار پڑا رہتا ہے. ایسا نہیں کہ سماج میں کام نہیں ہے, تو وقتی طور پہ جو بھی ملے اس سے پہلے جوڑ جانا چاہیے. اس کے بعد دھیرے دھیرے راستے کھلتے رہتے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جیسی صلاحیت ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ ہموار کر دیتے ہیں. تو یہ ہے کہ کسی نہ کسی کام سے ضرور جڑ جانا چاہیے, بیکار نہیں رہنا چاہیے. دوسری چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ گھر کے اندر خیر و برکت نہیں ہے, قرض بہت ہے, تو قرض کو دور کرنے کے لیے بہت ہی آسان دعا بیان کی جاتی ہے. قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اس کو روزانہ صبح کے وقت 11 مرتبہ پڑھنا ہے. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما دیں گے اور اس کا قرض دور ہو جائے گا. تو اپنی دعاؤں کے اندر اس کو ضرور شامل کر دیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء آخر تک 11 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے. اور ایک اور دعا ہے جو حدیث پاک کے اندر آیا ہے, اللہم انی اعوذ بک من المغرم والمعصم, کہ اے اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں گناہوں سے اور قرض سے. تو یہ دعا بھی بہت چھوٹی سی دعا ہے, تو یہ دعا کو بھی اس کے ساتھ شامل کر لیں, اس کو بھی 11 مرتبہ پڑھیں اور اپنی دعاؤں کے اندر اس کو بھی شامل کر دیں. تو ایک قرآن کی دعا ہے, ایک حدیث کی دعا ہے. انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے قرض کی ادائیگی کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا فرما دیں گے. اور تیسرا ان کا مسئلہ ہے کہ ان کے میکے اور سسرال والے, ان دونوں کے درمیان میں نا اتفاقی ہے, اور یہ دونوں آپس کے اندر جو ہے ابھی لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. تو یہ مسئلہ جو ہے تو ان کے لیے ظاہر سی بات ہے, خاتون کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے دونوں اہم ہوتا ہے, میکے بھی اہم ہے اور سسرال بھی اہم ہے. اب وہ کس کی طرف بولیں اور کس کی طرف وہ جھکاؤ ان کا رہے, تو ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے, دونوں تکلیف دہ والی صورتحال ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں کوشش یہ کریں کہ جہاں تک ہو سکے دونوں کو ملانے کی کوشش کی جائے, اور اس کے اندر کوئی رشتہ دار کے ہی آپس کے قریبی لوگوں میں ہی اگر کوئی سنجیدہ آدمی ہے تو ان کی انہیں مدد لینی چاہیے, تاکہ ان دونوں کا جو کے درمیان جو قضیہ ہے اور جو جھگڑا ہے وہ دور ہو جائے. خود جھگڑے کرنے والے سے جھگڑا دور نہیں ہوتا ہے جب تک کوئی تیسرا اس کے اندر اس کو صحیح راستہ بتانے والا نہیں ہو, تو اس وقت نہیں ہوتا ہے. تو یہ کوشش کریں کہ اس کے اندر کسی مخلص قریبی رشتہ دار کی اس کے اندر مدد لے, تاکہ دونوں کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کر دے اور دونوں کے اندر جو نا اتفاقی ہے وہ دور ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر آپس کے اندر اصلاح پیدا فرما دیں گے, اور ایسی مشکل حالات میں وہ دعا ضرور کریں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی کارساز ہے, کام بنانے والا ہے, وہی بہترین مددگار ہے. تو یہ دعا کر کے ان کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے, یہ دعا پڑھ کر کے, تو انشاءاللہ ان کا جو یہ مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ حل فرما دیں گے. ضرور. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو, کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ لوگوں سے گزارش یہ بھی ہے کہ آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, نہیں تو آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ٹی وی پہ آپ اپنی آواز سن لیں تو ہم کو آپ کی آواز سنائی نہیں دیتی. اور آپ سے ویسے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ کاپی اور قلم لے کے بیٹھتے ہوں گے تاکہ آپ دعائیں صحیح سے لکھ سکیں. اگر نہیں لکھ سکیں, آپ سے چھوٹ جائے, تو آپ کی سہولت کے لیے یہ پروگرام یوٹیوب پہ دستیاب ہوتا ہے. آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو, آپ کو اس پروگرام کے تمام ایپیسوڈز یوٹیوب پہ مل جائیں گے. آج کا جو ایپیسوڈ ہے یہ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جائے گا. جی, ایک کالر. السلام علیکم. ہلو 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 میں وشاکھاپٹنم سے بول رہا ہوں واجد. جی فرمائیے واجد صاحب. وہ میں مان صاحب یہ کہنا تھا کہ میرے گھر میں میری ماں کو تھوڑا کمر سے نیچے گھٹنوں تک درد ہوتا ہے. جی, تو اس کا کوئی دوا اور کوئی دعا بتا دیں ماں صاحب. دعا تو آپ کرتے رہیے گا, ان کا دعا آپ کو
ضرور بتائیں گے. ٹھیک ہے, شکریہ واجد صاحب. انہوں نے جو سوال کیا ہے کہ ان کی والدہ کو کمر کے نیچے بہت درد رہتا ہے, تو درد کے لیے قرآن کریم کی بہت ہی مجرب دعا ہے. یہ دعا پڑھ کر کے انہیں وہ پھونکے بھی, اور جہاں پہ درد ہے وہاں پہ ہاتھ رکھ کر کے اس دعا کو پڑھے بھی. یہ دعا ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. جہاں پہ درد ہو وہاں پہ داہنا ہاتھ رکھ کر کے اس کو 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں تو انشاءاللہ اس کے اندر افاقہ ہوگا. اور اسی دعا کو ایک گلاس پانی کے اندر پڑھ کر کے پھونک دیں, اور اس کے بعد اس دعا کو پڑھیں, یہ دعا کو پڑھ کے پھونک کر کے اس پانی کو استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درد کے اندر افاقہ عطا فرمائے گا. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اور اس کے علاوہ چھوٹی سی ایک اور دعا ہے, إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا. إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا. اس کو بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے جو درد ہے اور ان کو جو پریشانی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ افاقہ عطا فرمائیں گے. ضرور. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائیے جناب. وہ پوچھنے کا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنے کا آسان طریقہ بتا بولو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنے کا طریقہ. آسان طریقہ بتا. آسان طریقہ. مولانا صاحب ان کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ جی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان فرما دیا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرو. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ جتنا عمل کریں گے, ہر وقت اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے جتنا سنت کا اہتمام کریں گے, اتنی ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انسیت اور قربت ہوگی. یہ عمل کرنا گویا کہ اللہ کے طریقے سے جڑنا ہے. تو جان سے زیادہ محبت کرنے کا اصل طریقہ یہی ہے. کوشش یہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی طریقہ, کوئی بھی سنت چھوٹنے نہیں پائے. تو اس کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو محبت کا معاملہ ہے یہ محبت کا معاملہ آسان فرمائیں گے. ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے, تو وضو کا جو پانی گر رہا تھا اس کو اپنے ہاتھ کے اندر لے کر اپنے چہروں پر اور اپنے جسم پہ مل رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو فرمایا کہ آپ سے بے انتہا محبت ہے اور اسی محبت کی بنیاد پر میں ایسا کر رہا ہوں. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا من احب سنتی فقد احبنی. جو شخص میری سنت سے محبت کرے گا گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی واضح فرما دیا ہے کہ ہماری محبت کا اصل معیار یہ ہے کہ ہماری سنت سے وہ محبت کرے, ہمارے طریقے سے وہ محبت کرے. تو انشاءاللہ یہ سمجھا جائے گا کہ اس کے دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اور ان کی سنت کی کتنی اہمیت ہے. تو سنت کا وہ اہتمام کریں, یہ بہت بڑی بات ہوگی اور اس کا وہ پورا خیال رکھیں. بالکل, جیسے کہ فلم سٹارز ہوتے ہیں تو جو ان کے فینز ہوتے ہیں تو وہ اکثر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا سٹائل اپنانے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کی طرح چلنے کی کوشش. جیسے کہ ایک واقعہ بتاؤں آپ کو کہ محمد اظہر الدین جو کرکٹر تھے, انڈیا کے کپتان تھے, تو ان کا عموماً کالر اوپر رہتا تھا. ایک ہمارے دوست تھے وہ کرکٹ اچھا کھیلتے تھے لیکن وہ بھی اپنا کالر اوپر رکھتے تھے. تو ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں؟ تو بولے میں محمد اظہر الدین کا بہت بڑا فین ہوں, مجھے اچھا لگتا ہے. تو یہ بھی ایک قسم کی محبت ہی ہے. تو اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو ان کے طریقے کو آپ اپنا لیجئے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہاں جی سر, وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں بنی راستان سے بول رہا ہوں. فرمائیے. سر میرا کیا ہے, ایک تو کیا ہے کہ جب کوئی بھی کام دھندہ شروع کرتا ہوں تو کوئی کام دھندہ مطلب چلتا نہیں ہے. اچھا. میں ٹرانسپورٹ کا کام کیا, ٹرک وغیرہ خریدے, سب میں نقصان لگا. مطلب کسی بھی طریقے سے
کوشش کرتا ہوں جی تو کام چلتا نہیں, شیطانی اس میں رکاوٹیں آتی رہتی ہیں, نقصان لگتے رہتے ہیں. تو اس طریقے سے بہت ہی دھندے کی بہت ہی پریشانی ہے میرے کو. اور جیسا میں نے معلوم بھی کیا کہیں دکھایا تو صاحب آپ کے اوپر کسی نے کوئی سفلی عمل کر کے چھوڑ رکھا ہے. اچھا, تو اس کا کوئی راستہ مطلب آپ بتائیں عامر صاحب. جی بتاتے ہیں آپ کو, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. ان کا جو مسئلہ ہے, اس مسئلے کے اندر یہ ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو کامیابی نہیں ہو پاتی ہے. تو کامیابی نہیں ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ بہت ہی مجرب دعا ہے قرآن کریم کے اندر, اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے. آتا ہے قرآن کریم کے اندر جو بیان کیا گیا ہے کہ جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے لیے ساری رکاوٹوں کو دور فرما دیتے ہیں. وہ دعا یہ ہے, حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ صبح کے وقت آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ پورے دن اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو آسان فرما دیں گے. اور ایک اور دعا آتی ہے کہ رب انی مغلوب فانتصر, اے اللہ میں مغلوب ہوں, آپ ہماری مدد فرمائیے. تو اللہ کی جب مدد شامل حال ہوگی تو انشاءاللہ انہیں کام کے اندر کامیابی ملے گی اور انشاءاللہ ان کا کام بن جائے گا. مولانا صاحب دوسری چیز جیسے کہ انہوں نے ذکر کیا کہ ان کو شبہ ہے کہ بتایا گیا ہے کہ کسی نے ان کے اوپر سفلی عمل یا جادو کر دیا, اگر ایسا ہو تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اگر ایسی صورت ہے تو ان کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ روزانہ صبح کے اندر پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں, اس کے بعد سورہ اخلاص اور قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق, یہ 3 سورہ اور آیت الکرسی اس کے اندر ملا لے. اس کو پڑھ کر کے اپنے دونوں ہاتھ کے اوپر پھونکیں سامنے والے حصے کے اوپر, اور پھر اس کو سر سے لے کے پاؤں تک اپنے ہاتھ کو پھیریں تو انشاءاللہ اگر کوئی رکاوٹ ہوگی تو یہ رکاوٹ دور ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ پانی کے اوپر بھی اس کو پڑھ کر کے اگر وہ استعمال کرے تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے بھی اگر کسی طریقے کی کارروائی ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گی. اور اس کے لیے ایک اور بہت آسان طریقہ ہے, اگر اس کو کر لیتے ہیں تو بہت آسان ہے, کہ 33 آیت شفا کہلاتی ہے, جو منزل کے نام سے ایک بہت چھوٹی سی کتاب ہے, اس کو یہ لے لیں اور روزانہ اس کو پڑھیں گے تو اگر کسی بھی طریقے کی کارروائی ہے, کسی نے جادو کیا ہے, سحر کیا ہے یا اور کوئی کارروائی ہے, تو 33 آیت شفا کہلاتی ہے, اس کو اپنے معمول میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ بہت شفا ہوگا. جی ضرور. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جودھپور راجستھان سے عقیل احمد ہاشمی بول رہا ہوں. عقیل بھائی فرمائیے. جی میں بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو بچے کی طبیعت کے لیے دعا کیجیے. جی جی عقیل بھائی ٹی وی آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. اور رزق کے لیے, بچے کی طبیعت کے لیے اور رزق کے لیے, اور اس کے علاوہ ٹھیک ہے آپ کو جواب دیتے ہیں. مولانا صاحب کیا فرمائیں گے؟ بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے, چھوٹا بچہ غالباً, اور ان کے رزق میں برکت نہیں ہے. بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ بہت چھوٹی سی دعا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث, اے اللہ آپ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں, ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں, قائم رہنے والے ہیں, میں آپ سے مدد چاہتا ہوں. تو یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث, یہ دعا پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور دوسری دعا ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما, یہ بھی اولاد ہی کے سلسلے میں ہے. اس دعا کو بھی وہ روزانہ کم از کم 11 مرتبہ پڑھ لیں, انشاءاللہ ان کے بچے کی جو پریشانیاں ہیں اللہ دور کر دیں گے اور ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں گے. اور شفا کے لیے الگ سے یہ دعا کریں, وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ, وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ, اس کو 7 مرتبہ پڑھ کر کے بچے کے اوپر روزانہ صبح شام پھونک دیں تو انشاءاللہ اس بچے کو اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرمائیں گے. اور رزق میں برکت کے لیے, اور رزق میں برکت کے لیے جو اس سے پہلے بیان بھی کیا گیا ہے, انہوں نے سنا ہو تو یہ بہت آسان ہے. رزق برکت کے لیے سب سے اچھا یہ ہے کہ وہ روزانہ رات کے اندر کم از کم 1 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ لیں. تو سورہ واقعہ آتا ہے کہ رزق کی کشادی کے لیے, رزق کی برکت کے لیے بہت ہی مجرب سورہ ہے.
تو عشاء کے بعد سونے سے پہلے کسی بھی وقت سونے سے پہلے کسی وقت سورہ واقعہ کو وہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ ان کی جو رزق کی جو پریشانی ہے اللہ دور فرما دیں گے. بلکہ گھر کی جو خواتین ہیں ان کو بھی یہ کہہ دیں کہ گھر کے جتنے افراد ہیں وہ سورہ واقعہ کا معمول بنا دیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گھر کے اندر رزق کا جو مسئلہ ہے اللہ اسے دور فرما دیں گے. بالکل. ناظرین آپ لوگ سے گزارش سورہ واقعہ جب ہم سے بات کریں تو ٹی وی کی آواز اس وقت برائے مہربانی بند کر دیا کیجیے. آپ ہی کے لیے ہم لوگ بولتے ہیں تاکہ آپ کا مسئلہ ہم صحیح سے سن سکیں. اس کے بعد آپ کو کچھ سیکنڈز کا وقت مل جاتا ہے کہ آپ ٹی وی کی آواز آن کریں اور اپنا جواب ٹی وی پر سن لیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. فرمائیے جناب کہاں سے بات کر رہے ہیں, کیا مسئلہ؟ گجرات بروڑا سے بول رہا ہوں. جی گجرات بروڑا سے بول رہا ہوں. میرے بھائی کا جو لڑکا ہے جی اس نے 6 مہینے پہلے نکاح کیا ہوا ہے. جی لو میرج کر کے نکاح کیا. تو لڑکی والے ہیں اس کے یہاں پہ لے گئے اور بعد میں پھر سے رخصتی کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ نکاح کرنا مانگتے ہیں اور وہ پریگننٹ ہے. اس کے پہلے بھی میں نے یہ سوال کیا, آپ کو جواب جی آپ کو آج اس کا جواب ضرور دیں گے. میں سمجھ گیا آپ کا مسئلہ. پہلے بھی آپ نے پوچھا تھا کہ لڑکے کی شادی ہو چکی ہے, نکاح بھی ہو چکا ہے. ہاں جی, اور پریگننٹ ہے, اور لڑکی پریگننٹ بھی ہے, حاملہ بھی ہے, اور اب اس کے ماں باپ چاہتے ہیں, لڑکی کے ماں باپ, کہ ہم دوبارہ نکاح کریں. ہاں دوبارہ نکاح کریں. مولانا صاحب تھوڑا سا پیچیدہ مسئلہ, کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ میں ان کا سوال نہیں سمجھ پایا. پھر سے ان کے یہاں لڑکا ہے, نکاح کر چکا ہے, وہ ایک لڑکی سے نکاح کر چکا ہے, اس کے بعد لڑکی حاملہ بھی ہے. اس وقت 6 مہینے پہلے نکاح کر چکا, لڑکی حاملہ بھی ہے, لیکن اپنے والدین کے گھر میں رہتی ہے. لڑکی کے والدین کہتے ہیں کہ رخصتی سے پہلے ہم لڑکی کا دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں. ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ یہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں, اسی لڑکے سے کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں یا اسی سے کرنا چاہتے ہیں. لڑکی حاملہ بھی ہے, پہلے نکاح ہو چکا ہے, ابھی اپنے ماں باپ کے گھر میں رہ رہی ہے. اچھا تو یہ ہے کہ شرعی طور پہ اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے. یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ سماجی طور پہ, چونکہ لگتا ہے کہ پہلا جو نکاح ہوا ہے وہ سماج کے علم میں نہیں رہا ہوگا, سماج کے لوگ نہیں جانتے ہیں, تو یہ چاہتے ہیں کہ اب تو یہ ایسی صورت ہو گئی ہے کہ اب دوسری جگہ شادی نہیں کی جا سکتی ہے, تو سماجی طور پہ اس کا اعلان ہو جائے, بس ہم یہ لیکن اگر اس لڑکے نے شرعی طور پہ نکاح کر کے اگر دونوں کے اندر ملاپ ہوا ہے تو یہ کوئی شرعی طور پہ کوئی گناہ کی چیز نہیں ہے. یہ سماجی طور پہ صرف اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, تو اگر یہ دوبارہ کر لیتے ہیں تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے. یہ صرف ایک سماجی ایک اعلان ہوگا. اصل تو یہ ہے جائز اور ناجائز کی بات, وہ پہلے نکاح ہو گیا ہے, وہ نکاح کا نفاذ ہو گیا ہے. تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کسی ایک تقریب بلا کر کے لوگوں کو جمع کرے اور کہے کہ فلاں لڑکی جو حاملہ ہے, کیونکہ نکاح ہو چکا ہے, پہلے لڑکی حاملہ ہے, تو ایسی صورت میں بھی دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. دوبارہ نکاح کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو صرف سمجھیے کہ وہ اپنے سماج کے اندر دکھلاوے کے لیے کرنا ہے. یہ تو نکاح کی کوئی حیثیت ہی نہیں. ایک نکاح ایک مرتبہ ہوتا ہے, نکاح دوبارہ نہیں ہوتا ہے. یہ سمجھیے کہ سماجی کے اعلان کے لیے انہوں نے ایک طریقہ ڈھونڈا ہے. دوبارہ نکاح کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. دوبارہ نکاح کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ پھر سے اسی لڑکے کے ساتھ دوبارہ مہر متعین کیا جائے گا, یا پہلے کو ختم کیا جائے, یا بعد والوں کو مانا جائے, آخر کیا ہوگا؟ کچھ نہیں. ظاہر بات ہے کہ جو پہلا نکاح ہے وہی اصل نکاح ہے. یہ اسی پہ بنیاد ہوگا, اسی کی بنیاد پر یعنی کہ صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے یا اپنے سماج میں دکھانے کے لیے جی بس وہ اس لڑکی کا دوبارہ, یہ ایک نمائشی چیز ہے. اس کی کوئی شریعت کے اندر دوبارہ نکاح کی کوئی حیثیت نہیں, کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. اور اگر وہ چاہیں, ان کی ضد ہے کہ کر لیں, تو ایسی میں اس میں کوئی قباحت یا کوئی گناہ بھی نہیں ہے. نہیں, کوئی گناہ بھی نہیں. یہ سمجھے کہ ویسی ہی ہے. جی بالکل, لیکن کوشش یہ کریں کہ مہر وغیرہ سب وہی ہو. جی ایک اور کالر, گواہ بھی وہی رہتے ہیں, اور اچھی بات ہے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے جناب, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم مہاراشٹر سے بات کر رہے ہیں. عبد الشاکر. عبد الشاکر صاحب فرمائیے. ہمارے شادی کو 3 سال ہو گئے. جی. ابھی تک کی کچھ اولاد ہی نہیں ہے. اچھا. کچھ دن اوپر نہیں جا رہے, کچھ نہیں. جی. ہاں, تو یہ پریشان ہے اولاد کے لیے. دواخانہ یہ بھی کر رہے تھے. جی. ہاں, تو جیسا باہر کے بھی علاج کرے تو کچھ لوگ ایسا بولے باندھے ہوئے ایسا ہے کہ نہیں. لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بندش ہے, باندھا ہوا ہے. ہاں ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں. عبد الشاکر صاحب شکریہ. مولانا صاحب. جی, ان کا جو مسئلہ ہے, اس مسئلے کے اندر یہ ہے کہ 3 سال ان کے
نکاح کو شادی کو ہو گئی ہے لیکن اولاد کے لیے یہ متمنی ہے، تو اولاد کے لیے سب سے مجرب دعا فرمائی جاتی ہے کہ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کو نکاح کے بعد بہت دن تک اولاد نہیں ہوئی، تو حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ کے نبی ہیں انہوں نے دعا فرمائی تھی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. تو اپنی دعا کے اندر اس کا اہتمام کریں اور اس دعا کو روزانہ پڑھیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کم سے کم 11 مرتبہ روزانہ پڑھے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائیں گے. اور ایک دوسرا طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به. یہ ایک دعا آتی ہے جو 9ویں پارہ کے اندر ہے. اس دعا کو پڑھ کر کے ایک انڈا جو ابالا ہوا انڈا ہو اس کو اوپر اس کو پھونک دیں، اور پھونکنے کے بعد ان دنوں کے اندر یہ میاں بیوی دونوں اس کو استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی مراد کو پورا کریں گے. اور یہ بھی بہت مجرب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ہی اس معاملے کے لیے خاص طور پہ اس کے اندر بہت تاثیر رکھی ہے. یہ دعا یہ ہے، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به. یہ دعا کو ابالے ہوئے انڈے کے اوپر پھونک کر کے رات کے اندر دونوں میاں بیوی استعمال کریں تو انشاءاللہ ان کی مرادیں پوری ہوں گی. جی ایک اور کالر کو شامل کر لیں. آخری کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے محترمہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بول رہی ہوں کولکاتہ سے سمرین. جی سمرین صاحبہ، ٹی وی کی آواز بند کیجئے اور اپنا مسئلہ بتائیے تاکہ ہم صاف سے آپ کی آواز سن سکیں. وہ میں بولنا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی ہے 9 سال کی. جی. اس کے اوپر کسی نے جادو کروایا ہے. اچھا. ایسا جادو کیا ہے کہ اس کو شوگر کا بیماری ڈائبٹیز ہو گیا جادو کے اثر سے. اچھا. تو آپ پلیز کوئی دعا بتا دیجیے میری بچی کی شفا مل جائے جلد سے جلد، میری بچی کو شوگر اس سے صحیح ہو جائے. جی محترمہ آپ کو جواب دیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے، دعا بھی بتائیں گے، اور تمام ناظرین سے گزارش کہ ان کی بیٹی کے لیے آپ بھی دعا کریں. مولانا صاحب، 9 سال کی بچی پہ جادو کیا گیا ہے، شوگر کا مرض ہو گیا ہے. جی جادو کے لیے سب سے آسان یہ ہے کہ وہ بچی اگر وہ خود سے پڑھ سکتی ہے تو بہت آسان ہے کہ سورہ اخلاص، سورہ ناس اور سورہ فلق، یہ تینوں دعا کو روزانہ پڑھ کر کے اپنے جسم کے اوپر پھیریں. اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ کے اوپر پھونک کر کے سر سے لے کر کے پاؤں تک سامنے والے حصے کے اوپر ہاتھ کو پھیریں گے تو انشاءاللہ جادو وغیرہ کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ بھی قرآن کریم کے اندر اور بھی دعائیں بیان کی گئی ہے. فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطل ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. اس دعا کو 21 مرتبہ پڑھ کر کے پانی کے اوپر پھونک لیں اور اس پانی کو وہ استعمال کریں تو جادو یا سحر کی وجہ سے اگر کوئی پریشانی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے اثر کو زائل فرما دیں گے. یہ 16ویں پارے کے اندر ہے، فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطل ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. اس دعا کو 21 مرتبہ پانی کے اوپر پھونک کر کے اس پانی کو روزانہ صبح شام استعمال کرنا ہے. بالکل، دعا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسے کی گائیڈ لائن ہے، اس لیے ہمیشہ دعا کی، ہر حال میں دعا کی تلقین دی جاتی ہے. مولانا صاحب آج کے لیے آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ کو بتا دیں یہ پروگرام یوٹیوب پہ دستیاب بھی ہے، آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو، آپ کو اس پروگرام کے تمام ایپیسوڈز یوٹیوب پہ مل جائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل صبح پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.